بس ہر نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کیا ملتا ہے. الحمدللہ. دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے. نیت کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے. دل کی بہت سی بیماریوں کی دوا اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہے. بس یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. الحمدللہ. بعض بزرگوں کا مقولہ ہے طریق الوصول یا طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق. طرق الوصول الی اللہ بعدد قدر انفاس الخلائق کہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں. گویا کہ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ نے بس اللہ نے اپنے قرب کا بہانہ چھپا رکھا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہے ہر نیک عرش پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ایسی اور پھر باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز، زبان سے سچ بولنا، ایسی یہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کی نیکیاں، یہ پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہوئی آ رکھنا. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے. ان کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں. آپ ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یا رکھنا اور ہر گناہ میں ڈر یا رکھنا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مواخذہ نہ ہو جائے، پکڑنا آ جائے. باقی اور بھی خیر بزرگوں کے نیک واقعات ہیں الحمدللہ. یعنی قرب الہی کی بیان کرنے کی مختلف ہیں، اس پر واقعات بھی اور بھی ہیں، مختلف انداز ہیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت ہوئی. 99 مرتبہ. ایک مرتبہ اللہ میاں سے پوچھا یا باری تعالیٰ آپ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. پھر کی فہم بلا فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھے. فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہر حال میں ہمارے قرب کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. ایسے اور بھی الحمدللہ نیک اعمال ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے قرب سے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے بھرے ہوئے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. آگے ہی ان کے قرب جیسے ان کی ذات آگے نے لامحدود ذات ہے،
ان کے کرم کے بہانے بھی بے شمار ہیں آگ میں. ہاں اللہ آپ کو لے جائے حرم شریف میں، وہاں آپ دیکھیں گے مسجد حرام کے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے مسجد حرام بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہے. مجھے کسی نے بتلایا کہ 90 اور 100 کے درمیان تقریباً دروازے ہیں آگے، کہ جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے بیت اللہ شریف تک پہنچ جائیں گے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بہت سے دروازے، اسی طرح خود اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی بے شمار دروازے ہیں، اور بے شمار نیکیاں اور بے شمار نیک راہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں. الحمدللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ کیا ہے بھائی؟ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کے دیدار کا راستہ اتباع سنت ہے. بس انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کی ذات ہمیشہ کا دیدار نصیب کریں گے انشاءاللہ. نماز میں نیک وساوس آتے ہیں، نیک. اچھا چلو بھائی. ہاں بھائی، نماز میں اچھے خیالات آئیں یا کوئی برے خیالات آئیں، بس خیالات کا لانا منع ہے. لانا خود نہ لائیں، خود بخود آ جائے، ان کی پرواہ نہ کریں. بس اللہ تعالیٰ پڑھیں. نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود نہ لایا، خود نہ سوچے، چاہے اچھے خیالات ہوں یا دوسرے ہوں، لیکن خود نہ لائے، خود بخود آ جائے، ان کی پرواہ نہ کرے، ان کی طرف توجہ نہ دیں. بس نماز میں ہر کرتا رہتا ہوں، نماز میں دھیان پیدا کرنے کے نماز کی 2 صفتیں ہیں. خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، اور خشوع کا مطلب توجہ سے دھیان سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا. لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے. مثلا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نماز میں زیادہ دماغ پر توجہ کے لیے زیادہ دماغ پر بوجھ نہیں دینا چاہیے. میرے حضرت فرمائے لگے نماز میں خشوع کے لیے، دھیان کے لیے سرسری توجہ بھی کافی ہے. بس اتنا دھیان بھی کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں. پھر بھی کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے پرواہ نہ کریں، جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائیں. وہ تو ہوتا ہی ہے. آپ دکان سے گئے، دفتر سے گئے، کھیتی باڑی سے نکل کر گئے، کچھ نہ کچھ تو خیال آ ہی جاتا ہے، گاہک کا خیال آ جاتا ہے، اور خیال آنا ہے. یہ اس سے نماز کے دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خود نہ لائے، قصد نہ لائے آگنا ہے. وہ تو ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز کے اندر وساوس ڈالنا. اذکر قضا، اس کو فلانی بات کو یاد کرے، فلانی بات کو یاد کریں. اس لیے آپ دیکھ لیں بعض دفعہ نماز میں ریل چل جاتی ہیں، اور پرانی باتیں جو کبھی سوچی بھی نہیں یاد رکھیں وہ یاد آ جاتی ہیں. اس لیے گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ایسے نماز سے باہر بھی بعض ساتھی پوچھتے رہتے ہیں نا، غلط قسم کے خیالات آ جاتے ہیں، غلط قسم کے وساوس آ جاتے ہیں. ان میں بھی یہی ہے کہ وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک شے ہے یہ وساوس تو صحابہ کرام کو بھی آ جاتے تھے، ان سے بڑھ کر کون سی نیک ہستیاں ہیں. مشکوٰۃ شریف باب فی الوسوسہ کی دوسری حدیث میں ہے، بعض صحابہ کرام نے رکھی ہے کہ حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات وساوس آتے ہیں، زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، جل کر کوئلہ بن جائیں اور ان کو زبان پر نہ لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک روایت میں اوقد وجدتموہ ایسا ہی ہے، فرمایا ہاں، فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے، ہاں یہ تو آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان ایمان کا ڈاکو، چور ڈاکو وہی حملہ کرتے ہیں جہاں کچھ ہو۔ یہ اگلی بات تو حدیث شریف کی نہیں ہے، جو میرا یہ دلیل جو ہے یہ ایک اور بزرگ سے منقول ہے، کیونکہ یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، چور ڈاکو وہی حملہ کرتے ہیں جہاں کچھ ہو جا رکھنا ہے، ہاں اس لیے فکر نہ کریں، یہاں رکھنا ہے، لگے رہے۔ یہ دلیل جو ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ، فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے جا کر، وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں نا۔ جزاک اللہ۔ ایک ہے الہام اور ایک ہے وسوسہ، نیک خیال دل میں آئے اس کو الہام کہتے ہیں، کوئی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ ہاں بندے سے غفلت کی وجہ سے بہت سی مجالس میں نہ آ سکا، جس کی وجہ سے بندہ بہت پریشان ہے، بس اصلاح فرمائے۔ بس بھائی دیکھو عوارض لگے رہتے ہیں، کوئی عوارض کی وجہ سے مجلس میں شرکت نہ ہو سکے تو یہ آپ کی جو فکر ہے انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ مجلس کے نیک اثرات کو پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، عوارض بھی لگے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن بہرحال کوئی اور مصروفیت نہ ہو، عذر نہ ہو تو نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں ہر چیز کی قضا ہے، نیک مجلس کی قضا نہیں ہے، نیک صحبت کی، ہر چیز کی قضا ہے لیکن نیک صحبت کی، نیک مجلس کی قضا نہیں۔ جتنا ہی مل بیٹھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھا کریں، آگنا ہے۔ ہاں بندہ تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہوں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے۔ دیکھو ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد قصار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، تنہائی میں جائیں۔ میں گجرا والا میں طائب بھائی کہنے لگے گناہوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، یا رکھنا ہے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں، یا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، کسی نہ کسی جائز کام میں لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں، اپنے آپ کو اتنا اپنے جائز کام میں، اپنے جائز کاموں میں طلباء ہیں تو اپنے پڑھنے میں، اپنے مطالعے میں، تکرار میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے، یاد نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو جب اپنے اصل کام سے پیچھے ہٹتے ہیں پھر میرے کروں یہ دائیں بائیں کے وساوس گھیر لیتے ہیں، خانہ خالی راہ دیو میں گیرد ہیں، گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو بے فکری ہے نا، بس میرے کروں یہ بھی بس بعض دفعہ بڑے خطرے میں ڈال دیتی ہے، یاد رہنا۔
جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں جا کر یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بیچارے دن بھر کام کر کے اپنی حق حلال کی روزی کما کر اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ چبڑجی میں وہاں پر نے وہ 2 سڑکوں کے درمیان فٹ پاتھ کے اوپر یاد رکھنا گرمی کے موسم میں ان کو گاڑیوں کے شور میں ہے ایسی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے جو شاید نرم نرم گدوں پر نہ آئے کسی کو یاد نہ ہے. تھک جاتے ہیں بیچارے چورا چور ہو جاتے ہیں. طلباء ہیں قدر کریں. دیکھو بھائی آپ کو تو ہر چیز مفت مل رہی ہے تو آپ کے ذمے کیا فکر ہے یاد رہا ہے کھانے کے اللہ نے ہر نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم نہیں پڑا ہے حالات ہے. اب حفظ کے زمانے میں اس وقت مدرسے میں کھانے کا بندوبست ہی نہیں تھا یاد رہا. 3-4 سال دار منڈی میں جب میں نے حفظ کیا وہاں پر سن 76 سے یا 77 سے لے کر میرے خیال 80 کے آس پاس تک 4-5 سال جو ہیں وہی نارا منڈی میں ہی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں اپنے اساتذہ کھانا بھی گھروں میں لگا ہوا یا کرنا کھانا بھی لے کر جانا آنا. پھر میرا خود کھانا بھی 2 گھروں میں لگا ہوا صبح ایک جگہ شام کو ایک جگہ. سو پڑھنا ساتھ جن کے گھر میں کھانا لگا ہوا ان کے پھر کام بھی کرنے. جیسے بازار سے سبزی لے کر آؤ وہ کام کرو وہ کرو یا کرنا. اب تو اللہ نے بڑی سہولت یاد رکھنا. مجھے یاد نہیں پڑتا حفظ کے زمانے میں کہ بس ایک صابن کی ٹکیا ایک ہمارے حاجی صاحب تھے بیچارے وہ جو کپڑا دھونے والی ٹکیا بس وہ ہوتی تھی یاد کرنا. یہ غسل والی صابن کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان کبھی ہے اللہ ماشاء اللہ غسل خانے میں گئے کوئی میخال کسی کی نہیں وہ کوئی صابن کی ٹکیا کوئی بچی ہوتی جیسے وہ نیچے گری ہوتی ہیں وہ گری ہوتی بس کوئی بڑی تو کبھی اس سے کوئی تھوڑا بہت استعمال کر لیتے جو بالکل یعنی ضائع ہو جاتی ہے نا وہ کہہ رہا ہوں ورنہ تو زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس دعا کریں قدر کیا کریں یاد رکھنا. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں یاد رکھنا. اپنی تنہائی میں خود اپنی حاضری لیں. ہم کہاں تک حاضری لگائیں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی طلباء ہیں اپنے مطالعے میں تکرار مصروف رہیں. کہاں فرصت ملتی ہے دوسری چیز کی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ہاں بس گناہوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں. بس جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ. ہاں وہ خیال آئے گا چلا جائے گا نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس سے بچنا اختیار میں نہ ہو یا رکھنا نہیں اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت سے کام لیں. ہمت بھی ایسی جیسے ہیں سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کتنا ہی خواہش غلبہ ہو کتنا ہی طبیعت میں ہے یعنی گناہ کا خیال آ رہا ہو یہاں ایک اندازہ ہو جائے کوئی رسی کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ سانپ ہے. آپ دیکھ لیں ہر خیال اڑتا ہی چلا جائے گا اور کیسے دوڑ لگ رہی ہوگی اگر سب آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے آگے کھلبلی مچ جاتی ہے اگر میں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت بسی ہے. گناہ سے بچ کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محتاج تو ہم سبھی ہیں یا کرنا. ہاں سننے والے محتاج کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے. یہ نفس و شیطان ہیں نا 2 خفیہ دشمن یہ لگے ہوئے ہیں پیچھے یاد رہا. ہاں اللہ تعالیٰ ہے اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ سے. زبان سے لا حول گناہ سے بچنے کے لیے وظیفہ زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے ہیں. لا حول ولا اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے ہر وقت. تبلیغ دین سے جزاک اللہ. کافی دیر ہو گئی کھڑے کھڑے بھائی.
تبلیغ دین سے فضول گئی اور کثرت کے بارے میں دیکھتا ہوں لیکن عمل نہیں ہو رہا، تو چلو عمل کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ چلو بھائی، جتنی دیر آپ نے بیان دیکھا یا پڑھا اتنی دیر تو کم از کم بچے ہوں گے الحمدللہ، یہ نہیں کہ عمل نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایسے اپنی کوشش جاری رکھے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی، ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یعنی میں لگا دیں، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے با مقصد چیز با مقصد کام میں، اپنے با فائدہ کاموں میں ان میں لگائے رکھیں نا۔ فائدے والے کام اتنے ہیں کہ فرصت نہیں ہے کہ آدمی آگے نا بے فائدہ باتوں میں اور بے فائدہ چیزوں میں پڑے جا کر ہیں۔ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہوں، علاج فرمائیں۔ علاج تو بھائی اچھا چلو اللہ تعالیٰ سے کوئی نیک عامل ہو جو ہیں، بہرحال واقعی کوئی جادو جنات ٹونا والا ہے، نیک عامل یاد رکھا، نیک عامل کوئی اپنے ہوں اہل حق حضرات میں سے نیک عامل، ان سے علاج کروا لیں، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ غلط قسم کے لوگوں سے بچا کریں، اس میں بھی ذرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلط قسم کے لوگوں سے بچا کریں اللہ تعالیٰ، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ جادو کا اثر بھی ہے تو صحیح، برحق ہے جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی جادو کا اثر ہوا، لیکن وہ اثر آگے دنیاوی امور میں اس کا اثر ہوا، ظاہر ہوا، دینی امور میں نہیں، یاد رکھنا ہے۔ تو بہرحال بچنے کے لیے ایک ہو سکے منزل آپ پڑھ لیا کریں ہیں، منزل شیخ الحدیث صاحب مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے نا آیات حفاظت جو منزل کے نام سے ہیں، وہ پڑھ لیا کریں، مختصر اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ، چاروں قل شریف، مزید ہو سکے آیت الکرسی شریف پڑھ کر بھی اپنے اوپر گھر والوں پر دم کرتے رہا کریں۔ پانی پر بھی دم کر کے الحمدللہ ہیں بیت رہے انشاءاللہ، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے۔ وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں، بس آنے دو ان کو، یاد رکھنا ہے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، ان وساوس کے لیے دو گیٹ رکھیں، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے، پچھلا گیٹ بھی کھلا رکھیں، یاد رکھنا ہے ان کو، یہ نہیں کہ یہاں درمیان میں سڑک پر جما لیں اور ٹھہرا دیں، ان کو یاد رکھنا ہے، ہاں ان کو آئیں اور جانے دیں، بالکل پرواہ نہ کریں ان کی طرف، یاد رکھنا ہے، ہاں جن کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا پریشان ہونا ہے، یاد رکھنا اللہ، بلکہ ان کے آنے پر جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اس پر تو ثواب ملے گا باقاعدہ، یاد رکھنا۔ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی، آج دن میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں سے، بھائی اللہ نے پیاس لگائی ہے، اب دیکھو ہاتھ کو پیاس نہیں لگتی، اس پہ جتنا مرضی ٹھنڈا پانی ڈال لیں، نہ اس میں پیاس ہے اور نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ اللہ نے بھوک اور پیاس یہ سب کہاں رکھی ہے، یاد رکھنا، حلق میں رکھی ہے، معدے میں رکھی ہے، یاد رکھنا، معدہ خالی ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جس نے بھوک اور پیاس لگائی ہے تو بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کا بندوبست بھی انہوں نے کیا ہے، کہ
کتنی اپنی نعمتوں کے دسترخوان پھیلا رکھے ہیں الحمدللہ ہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ، پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ آم کھائیں، جیسے آم کا موسم ہے، فوراً سوچیں کہ اس آم میں یہ مٹھاس کس نے پیدا کی ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی میٹھا آم بنا سکتا ہے؟ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، کسی کو ایک آم میٹھا آم نہیں دے سکتے، یاد رکھنا۔ ہاں کاغذی آم تو دے دیں گے، یا کاغذی آم ہے وہ کاغذی، وہ جو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جو مصنوعی ہوتے ہیں ویسے ہیں، ہاں ہاں جوس والی دکان پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ان سے کوئی جوس نہیں نکلتا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ وہ صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ دنیا کے دھوکے کی بھی یہی مثال ہے، نہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ وہ دیکھنے میں بھی عام ہے اور اندر سے بھی عام ہے، الحمدللہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت وہ حقیقت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان حقیقت ہے، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک اس کا ایک ایک حرف آگے نا اس طرح برحق اور سچ ہے، جس طرح آج کل دن کے 12 بجے آپ کو سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے بڑھ کر رب کا ایک فرمان برحق اور سچ ہے، یاد رہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو، یا رکھنا۔ جیسے آپ کو رات کو ستارے نظر آ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں یہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو بہو آج صبح میں خیال میرا عام طور پر معمول کم آدھا پارہ تلاوت کا معمول یہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے کچھ اور بھی کوشش کرتا ہوں، آدھا پارہ تلاوت کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ۔ رمضان میں سناتا ہوں، اللہ کا شکر ہے تقریباً کچھ 40 سال سے سنانے کا معمول ہے قرآن پاک الحمدللہ۔ درمیان میں کچھ عوارض کی وجہ سے، کچھ تکلیف کی وجہ سے کچھ بیٹھ کر سناتا تھا، اب پھر اللہ کا شکر ہے اب کچھ عرصے سے پھر اللہ نے ہمت دی ہے، اب تراویح میں اللہ کا شکر ہے سنا لیتا ہوں۔ اس دفعہ بھی اللہ نے ہمت دی الحمدللہ، 15ویں روزے کو الحمدللہ قرآن پاک مکمل کر لیا، تراویح میں روز 2 پارے سناتا تھا الحمدللہ، اللہ نے مہربانی فرمائے۔ پھر سال بھر قرآن پاک پڑھنے کا معمول جتنا ہو سکتا ہے زیادہ بھی، ورنہ کوشش کرتا ہوں آدھا پارہ پڑھ لوں، تلاوت کر لوں آدھا پارہ۔ آج سورۃ تبارک الذی کا ہے جو پہلا آدھا پارہ ہے وہ پڑھ رہا تھا، اس میں ہم صبح آتا وہ قرآن پاک میں آتا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وہاں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ اب آپ اوپر دیکھیں، آپ یاد نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو بہو پورا ہوتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے، یا گرتا ہے نا یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں وہ بھی آپ منظر دیکھتے ہیں جو شیاطین ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اعمال میں دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بسم اللہ، آپ پانی پی لیں۔
الحمدللہ. اچھا اعمال میں کرنے ہیں کوئی مرضی اللہ نہیں بس ہو گیا گزارا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی دے دو واپس دے دو بیچارے ہیں کوئی نہیں ابھی ضرورت نہیں. اعمال میں دل نہیں لگتا نہ لگے پھر بھی لگے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اعمال میں دل نہ لگے. دیکھو اعمال کا تعلق دل کے لگنے سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. یہ نہیں کہ اعمال میں دل لگے پھر تو لگے رہے آگنا. وہ تم حرم مولا عمر پالم پویسا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو حضرت فرمائے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں. یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے دادا جان تبلیغ میں نے زیارت تو نہیں کی لیکن پہلے جو پرانے بزرگ تھے وہ بتلاتے تھے کہ یہاں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو راستے میں چھوٹے بچے ملتے نا. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ان کو بھی نماز کی دعوت دیتے کہ بیٹا نماز کے لیے چلو نماز کے لیے چلو. اب وہ چھوٹے بچے ہیں نا وہ اب بہانہ کرتے یا رکھنا کہ دادا میرے میواتی میں دادا میرا منہ میں درد ہے میرا منہ میں درد ہے آ کر سر میں درد ہے. تو دادا جانو کہتے بیٹا درد میں تو گھنی نماز پڑھا درد میں تو اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے آ کر. اس طرح ان کو الحمدللہ ان کو نماز کی طرف متوجہ کرتے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بڑے حضرات تھے رحمہ اللہ. یہ تو مجھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہر حاجی صاحب سے بھی پہلے کے لگے ہوئے تھے جماعت میں. بہرحال ان جماعت میں اکٹھے بھی رہے. پھر مجھے حاجی صاحب فرمانے لگے آپ کے دادا جان ذاکر بہت تھے اللہ اللہ بہت کرتے تھے. یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر میں تو نہیں کہہ سکتا حاجی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. فرمائے یہ دادا جان کے ذکر کی برکت سے چلو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے پوتے کو بھی اللہ نے وہ تھوڑا بہت جو لگا رکھا ہے یہ کچھ ہے نہیں یہ خانقاہ ہی سلسلے میں جوڑ رکھا ہے. شاید یہ بھی انہی کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے. ہاں حاجی صاحب نے ذکر کیا کسی کے سامنے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بس بڑوں کا ہی فیض ہے. الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں. دیکھو آپ نیکی میں لگیں اخلاص سے لگیں. اللہ آپ سے کام لیں آپ کی نسلوں سے کام لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے مہربانی ہے. لگے رہیں الحمدللہ. آپ اپنے والدین کے لیے اساتذہ کے لیے پورے خاندان کے لیے سب کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ. اور ہے آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس میں سب کا حصہ ہے. آپ کے والدین کا بھی حصہ ہے. سب کے لیے آپ صدقہ جاری ہے الحمدللہ. ہر نیکی میں ان کا حصہ ہے انشاءاللہ. لگے رہے الحمدللہ. اللہ قبول فرما لیں. اللہ پاک کی ذات اللہ قبول فرما لیں. تو اعمال میں دل نہیں لگتا نہ لگے پھر بھی لگے رہو. دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا. اب میں نے یہ جملہ نے میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں مطالعہ کروایا تو حضرت اس میں تلخیص المواعظ کے نام سے
حضرت واز تھے، ان کی تلخیص تھی، اس کا بھی ایک صفحہ تقریباً کوئی 400 صفحے کی کتاب تھی، تو میں سب کن ایک صفحے کا مطالعہ کر کے اپنے حرف و حال بیان کیا، وہی مکمل کی میں نے سب کن۔ اللہ تعالیٰ اپنی محنت، تو اس میں چند جملے مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کہ شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، پھر بھی اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی یہی ہے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے ایسے کچھ بزرگوں کے ہیں یہاں حرم، کچھ باتیں جب مجلس میں ہوتی ہیں، پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کون سی باتیں کہاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ یہ تلخیص المباحث ہے، اور باقی حرم مولانا پالنپور صاحب کے جملہ جو بیان کرتا ہوں، یہ حضرت بیان ہے، میں نے خود سنا یا کروں۔ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، اور اپنے بڑوں کی نیک مجالس میں خیر جہاں بھی موقع ملے اس کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بہت مجھے حرص سی رہتی تھی، استفادے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اب تو کچھ تھوڑی بہت رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن جب بھی موقع ملے نیک مجالس کا، اپنے بزرگوں سے فائدہ اٹھانے کا خوب اٹھائیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں اس میں عمل کے بعد کبھی یہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، پہلے تو کافی پابندی بھی شکر کر لیتا تھا، ایک عرصہ جب صحت اچھی تھی گاؤں میں تبلیغ ہے، فجر عشاء کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم جب بھی جمعرات کو جاتا میرے ذمہ ہوتی تھی، الحمدللہ خود کرواتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد کا درس وہ باقاعدگی سے ہوتا تھا پہلے رہا۔ اب کچھ صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اوپر نیچے رہتی ہے، شوگر کی وجہ سے طبیعت کے اوپر نے بالکل ہر چیز آگے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نیند پوری نہ ہو پھر بھی میرے لیے برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے مریض کے احکام نے کچھ الگ ہی ہو جاتے ہیں، آگنا ہے بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا بھی ہو رہا ہے، اللہ قبول فرما لے، اس کی مہربانی۔ آپ حضرات اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں، جتنے اس صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھیں الحمدللہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، شکر نہیں ادا کر سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا یاسین صاحب ہیں، سندھ سے تشریف لاتے رہتے ہیں، حضرت مولانا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں مولانا محمود اشرف صاحب، غالباً بیمار ہوئے تو ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، فرمائیں لگے بیمار ہوں لیکن کروڑوں سے بہتر ہوں، بیمار ہوں لیکن کروڑوں سے بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمارے ہر ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب وہ فرمائیں لگے آگے فرمائے اچھوں میں بیمار ہوں اور بیماروں میں اچھا ہوں، یاد وہ اپنے انداز سے یوں کہہ رہا کہ اچھوں میں بیمار ہوں اور بیماروں میں اچھا ہوں، الحمدللہ کی رحمت سے۔ بس یہ سب ماشاءاللہ بزرگوں کے اپنے اپنے نیک انداز ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں، لگے رہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، جو ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ایک مجلس میں ہے، اتوار کی مجلس میں اللہ وہاں بھی رکھ کر رہا تھا، مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، مدرسہ سیکھ عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے، ہر ایک کے ذمہ اللہ نے خدمت لگا رکھی۔ یار اب میں بیمار ہوں، یار رکھنا بیماری کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر ذیشان صاحب بیچارے بیٹھے ہیں پیچھے، اب وہ میرے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے میری طبیعت الحمدللہ، یہ نیکی ہے نا سب۔ اب درمیان میں ایک دفعہ یہاں کوئی میرا خیال کوئی ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ میں ایک دفعہ کوئی رات کو میں خیال 2-3 جلسے اکٹھے ہی تھے، 2-3 میں خیال کو غالباً ایسے یہ قصور کی جانب علاقوں میں جو رات کو واپس پہنچا تو وہ یہ سینے میں کیا کہتے ہیں بلیڈنگ، وہ خون شروع ہو گیا۔ میں 1 گھنٹہ میں خیال 1 گھنٹے کے آس پاس کھڑا رہا، وہ صبح بیسن کے اوپر نہیں کھڑا رہا، فجر کی اذان سے پہلے خیال ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے کوئی تھوڑا بہت پڑھ لوں، لیکن بس وہ اطمینان نہیں ہوا۔
فجر کی اذان بھی ہو گئی، اذان کے بعد تک تقریباً 1 گھنٹے کے آس پاس وہ خون نکلتا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال پھر کچھ گلاب دیوی ہسپتال جانا ہوا، پھر میں خالق رات، پھر کچھ انہوں نے بیچارے ٹیکے لگائے، اس سے پھر کچھ بہتری ہو گئی۔ پھر ہمارے بعض ڈاکٹر صاحبان پریشان ہوئے تو پھر کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے۔ آخر میں پھر ہمارے ایک ڈاکٹر کامران صاحب، کیا نام ہے ان کا، میرا خیال کامران چیمہ ہیں، پھر ان سے علاج شروع ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ میری طبیعت ابھی 4-5 مہینے کا علاج مکمل ہوا، اب میری طبیعت کافی بہتر ہے الحمدللہ، پہلے سے فرق ہے کافی الحمدللہ، اللہ نے مہربانی فرما۔ دیکھو اب وہ صلاحیت ہے نا، وہ تعلیم، وہ خدمت میں ہم طلباء یعنی میں ادنا سے طالب علم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور پتہ نہیں ہم جیسے کتنے یاد رکھنا کمزور ہیں، کتنے یاد رکھنا بیمار ہیں، جن کی خدمت کی ہے یہ ڈاکٹر حضرات بیچارے خدمت میں لگے رہتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے ڈاکٹر علی کہنے لگے ہماری کیا خدمت ہے، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ تنخواہ آپ کی بس وقت کی تنخواہ ہے، یہ آپ کی خدمت کی تنخواہ نہیں یاد رکھنا۔ ہاں، جو اخلاص سے خدمت ہے، نیکی کوئی تنخواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ دیں گے یاد رکھنا۔ ہاں، یہ تو اللہ نے روزی کے وسیلے لگا رکھے ہیں، آگے نہیں ہے تو کچھ وقت کی تنخواہ، کچھ یہ کہہ لے ہیں، ہاں یہ تو ضرورتیں ہیں، یہ تو جیب خرچ ہے دنیا کا۔ نیکی کی تنخواہ اوپر ملے گی آپ کو الحمدللہ۔ ہاں، ہر جگہ اللہ نے جو جہاں ہے وہاں پر ہے۔ اب دیکھو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ، چاہے آپ کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اب ہمارے پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بدوکی سے اور تو کہاں سے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کتنے ہمارے بزرگ، نام مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا کروں جن کے لیے ہم یہاں پر مل بیٹھتے ہیں ان سب کو نام بھی معلوم ہے اور دل کے سب کے نیک جذبات ہی معلوم ہے الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس کی فکر بھی نہ کیا کرے کہ میرا نام معلوم ہے کہ نہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ، لیکن جن کے لیے بس لگے ہوئے ہیں بس نیت کا رخ اوپر کی طرف کر لیں انشاءاللہ، پھر سب کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے نام کیا، وہ دلوں کے ارادوں کو جانتی ہے۔ ہاں، وہ دل کے بھیدوں کو جانتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہاں، لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنے خدمت میں لگے رہے الحمدللہ۔ ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو۔ تو اعمال میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر بھی چمٹے رہو، اس میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں، چلیے ہمارے آگے ہیں، اور ہمارے ایک اور بزرگ تھے، فرمانے لگے تم عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، عبد الذات بنو، عبد اللذات نہ بنو یاد رہے۔ ہاں، لذت کے بعد یعنی ہاں بس لگے رہو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ برابر تک ٹوپی تھی یاگنا، اکیلی ٹوپی پہننے کا بھی ذکر ہے، حدیثی میں آتا ہے الحمدللہ ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے الحمدللہ، پہن سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ باقی دونوں چیزیں ہر بھائی مولانا حسین صاحب ثابت ہیں دونوں، کوئی آپ کے علم میں پگڑی اور ٹوپی کے بارے میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کو معمول تھا ٹوپی پہننے کا، ٹھیک ہے ہوگی ماشاء اللہ الحمدللہ۔ باہر اکیلی ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے نا۔ اور پگڑی پہنے تو پگڑی ٹوپی کے اوپر ہی، ہاں ٹوپی کے اوپر ہے۔ یہ مفتی زبیر صاحب ہیں نا، ہاں کیا مطلب ذرا بھائی؟ ہاں پگڑی اکیلی پہن سکتے ہیں یا پہننا ٹھیک نہیں ہے، ٹوپی پر ہی پہننی چاہیے ہے۔ اچھا، جو دیہاتوں میں جو پہنتے ہیں اکیلی وہ صافہ باندھتے ہیں، چلو
ہاں وہ تو بیچارے میرے خیال بعد ہیں وہ اکیلا صافہ سے ہی باندھتے ہیں مولانا. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. چلو گنجائش ہے مزید ذرا پوچھ بھی لیں. اکیلا رومال وغیرہ باندھ لیتے ہیں جیسے کچھ طلباء بھی ہیں بعض اکیلا رومال ہی باندھ لیتے ہیں یا رکھنا. چلو خیر اس کا بھی شاید ثبوت ہوگا. ہاں ہاں اس کی مخالفت اس کے اوپر باندھنی چاہیے ہیں. ہاں لیکن یہ جو رومال وغیرہ باندھ لیتے ہیں اکیلے بغیر ٹوپی کے اس کی ذرا معلوم کر لو ذرا وجہ. یا دیہاتوں میں بھی نہیں, دیہاتوں میں کچھ دیہاتی لوگ ہیں چلو اگرچہ خیر شاید ان کو مسئلے کا ہے, وہ تو کچھ ایسے بھی ہیں کچھ بیچارے اپنا وہ صافہ باندھ رکھا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے اکیلی میں خال کوئی بعض سے پہلے بعض تھے وہ تو خیر واقعی کیسے جو ہمارے کچھ موادی ہر بزرگ تھے وہ ہیں ٹوپی کے اوپر ہی پہنتے تھے پگڑی یاد رکھنا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ چلو دیکھ رہے ہیں. بہرحال پھر مجھے بتلا دینا گناہوں کی عادت نہیں چھوڑتی بھائی کوشش کرے ہیں ہمت سے کام لے رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا الحمدللہ. کوشش کریں جہاں گناہ کا خیال آتا ہے جس جگہ پر گناہ کا خیال آتا ہے خیال آنے کا اندیشہ ہوتا ہے بس وہاں سے دور بھاگیں آگنا ہے بس اس جگہ پر اللہ تعالیٰ. اور تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں آگنا ہے. ہاں اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں بس اتنا مصروف رکھیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ ملے یا رکھنا ہے. دیکھو گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی یا رکھنا. ہاں یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اجازت مل جائے. نہیں گناہ سے تو بھائی آگ ہے یا رکھنا. آگ کی چھٹی کہاں مل سکتی یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور اس سے بچیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش بھی کیا کریں یا رکھنا اللہ تعالیٰ سے. وہ تو حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ گناہ کرتے کرتے وہ دل ہے پر ہر گناہ ہے نا وہ سیاہی ہے, سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے حتیٰ گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. ہاں بعض دفعہ مہر لگ جاتی ہے تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں اس لیے ڈرنا چاہیے ہے اور کوشش کرنی چاہیے. ہمت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ دیکھو ہمارے جو شیوخ ہیں ان کا کام تو یہی ہے راہ بتلانا ہے, عمل تو خود ہی کرنا ہے, کوشش کرنی آگے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یہ ہو جاتا ہے سب پر نہیں. آپ طلباء ہیں یا اور ہیں مسلمانوں میں بھی عام طور پر نہ میرے کروں آگے نیکی ہی غالب ہوتی ہے یاد رکھنا. ہاں بس یہ چند ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آگ ہے نا یاد رکھنا بس وہ نظر آ جاتی ہے اس میں بھار ہوتا ہے یا کرنا. گناہ ہے اس کی بھی ایسی حیثیت ہوتی ہے یا کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ ہے اس کی خبر پھیل جاتی ہے یوں لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا کر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ عام طور پر پھر بھی ہے اللہ ہے کوئی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ ثابت نہیں ہے نا ہر مفتقی صاحب کے فتاوی میں یہ روایت ثابت نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے چلو بھائی ہم نے دیکھو چلو بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک آسانی ہو گئی الحمدللہ. اب یہی بچے ہیں فارغ ہو گئے آگے الحمدللہ. چلو یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے پڑھائیں گے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ. کوئی تھوڑی سی بھول بھال ہو بھی جائے تو یہ مطلب نہیں کہ بھائی بالکل ہی کوئی یہ بھی نہیں ہو جاتی ہم سے ہو جاتی ہزار بھولیں یار اکبر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک بھول کی وجہ سے خوبیوں کو نہیں بھولنا چاہیے یاد رکھنا ہے. ہاں کسی غلطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی بالکل سب خوبیوں پر ہی ان کو پردے میں ڈال دیں ایسا نہیں یاد رکھنا ہے.
جہاں بھی ہر مسلمان میں خوبی، ہمارے نیک اساتذہ خوبیوں سے بھرے ہوئے، ایک مسلمان پتہ نہیں کتنی خوبیوں سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی آئے ملنے کے لیے، کہتے کچھ ساتھی ذکر کر رہے، کوئی اپنے مدرسے کا ذکر کر رہے، کوئی اور اپنے اعمال کا ذکر کر رہے، وہ رو رہے، کہہ رہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مدرسہ ہے نہ اعمال۔ میں نے کہا بھائی آپ کے سینے میں جو ایمان ہے اس نے آپ کو جنت کا بادشاہ بنا رکھا ہے الحمدللہ۔ آپ کیسے کریں میں خالی ہوں آ کر جزاک اللہ۔ چلو اللہ کا شکر ہوئے گی الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ جزاک اللہ۔ نماز کی تیاری، اذان ہو گئی تھی، ایک دفعہ چلو ہیں تعلیم گنجائش ہے، میں نے کہا ایک خیر کی بات جاری ہو، جاری رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن بطور تعلیم کے سب ایک مرتبہ اذان کا جواب اکٹھا دے لیں گے آپ ہیں، ہاں اکٹھا پھر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور مختصر بھی، اور پھر دعا پڑھ لیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة وآت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ بعد حدیث میں یہ دعا بھی ہے، یہ کلمات بھی آئے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا اللہ نیک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں خیر کے کلمات ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر وہ چلا فکأنما قرب بدنة، جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں مسجد کے اندر پہنچ جائے جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ اس کو گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے، اونٹ کی قربانی کا بقر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسری گھڑی میں گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں گویا کہ اس نے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں گویا کہ مرے کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گویا کہ اس نے انڈے کی قربانی نہیں ہوتی، مراد اس سے کیا ہے؟ ہاں گویا کہ اس نے انڈا صدقہ کیا یا قربانی صدقہ، فکأنما قرب بدنة۔ یہاں